ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے بھری جوانی میں اپنی جان خطرے میں ڈال دی صرف اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ محمد عباس ثاقب کے قلم سے نکلی ایک بے مثال کہانی، وطن زاد۔ میں نے ظہیر اور سندری کے واویلے کے بعد ظہیر سے پوچھا کہ کشمیری پردیسی مسلمان اور مہ جمال سکھنی کے عشق کی یہ کہانی کیسے شروع ہوئی اور کب سے چل رہی ہے۔ کچھ دیر سوچ میں گم رہنے کے بعد وہ پیار بھری مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے بولا، بالکل پاگل ہے یہ سندری، پتہ نہیں اس نے مجھے کب اور کیسے پہلی مرتبہ دیکھا، اور خدا جانے اسے مجھ میں کیا نظر آیا کہ میری محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس نے اپنی دیوانگی کی حد تک شدید جذبات کا برملا اظہار بھی کر دیا۔ سندری ہر اعتبار سے کسی بھی نوجوان کے خوابوں کی شہزادی بننے کے لائق ہے، لیکن وہ میرے انتہائی مہربان دوست کی عزت بھی تو ہے۔ میں اس کی محبت کی حوصلہ افزائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ غالباً اپنے امٹتے جذبات قابو میں کرنے کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اسے میری احتیاط پسندی کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں اسے چاہوں یا نہ چاہوں وہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں بسا چکی ہے۔ ظہیر ایک بار پھر چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں بھی اس کی محبت کا اسیر ہو چکا ہوں، لیکن میری مزاحمت اس وقت دم توڑ گئی جب اس نے اپنی محبت کا سب کے سامنے اظہار کرنے کی دھمکی دی۔ اس کی محبت مجھے کئی بار کھینچ کر یہاں لائی۔ جب تک قسمت نے ساتھ دیا بات ڈھکی چھپی رہی، لیکن آخر کب تک؟ اسے مزید بولنے سے گریزاں پا کر میں نے پوچھا، میں مایوسی کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمیں کسی ناخوشگوار صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ اس طرح کے معاملات میں عموماً انتہا پسندی کی حد تک جذباتی ہوتے ہیں۔ عزت کے نام پر جان دینا اور لینا ان کے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سی اداسی تھی، پھر بولا، میں جانتا ہوں، یقین کیجئے مجھے اپنی ذرا بھی فکر نہیں، بلکہ سندری کی بھی پرواہ نہیں۔ ہم دونوں پہلے سے ایسے کسی انجام کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ آگ آپ کے دامن تک پہنچے یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو پگلے؟ سندری کے معاملے میں بے بس ہوں، لیکن تم پر ہاتھ اٹھانے والے کو پہلے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ میری بات سن کر ظہیر نے شاید جذبات سے بے بس ہو کر مجھے محبت سے گلے لگانا چاہا، لیکن ہاتھوں اور پیروں کی زنجیروں نے میرے قریب نہ آنے دیا۔ بکرم سنگھ کے کارندے دیہاتی ہونے کے باوجود اس طرح کی کارروائیوں میں طاق لگ رہے تھے۔ ہمیں ایسے جکڑا تھا کہ رہائی کی جستجو کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ ویسے بھی ہم سندری کو ایسی مصیبت میں گرفتار چھوڑ کر فرار کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں کسی باقاعدہ ملاقات کے بغیر ہی اس سکھ لڑکی کے لیے یگانگت کے گہرے جذبات محسوس کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ظہیر نے غالباً زبردستی کی خوش امیدی اپنے لہجے میں لاتے ہوئے کہا، بکرم جیت سنگھ بلا شبہ ایک غیرت مند اور گہرے جذبات رکھنے والا شخص ہے۔ اگر وہ اس معاملے سے آگاہ ہوتے ہی اشتعال میں آ کر اپنی کرپان سے میری گردن اتار دے تو کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی، لیکن جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ میرے قصور کی تمہیں سزا دینے کی ناانصافی ہرگز نہیں کرے گا۔ ہم نے ایسی حد نہیں پھلانگی کہ مجھے بکرم کے سامنے شرم سے نظریں جھکانی پڑیں۔ ہم دونوں اپنے دلوں کے ہاتھوں بے بس ہیں، اور سچا پیار اگر کوئی جرم ہے تو اس کی سخت ترین سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ظہیر کے بلند حوصلوں نے مجھے بھی تقویت بخشی۔ دلوں کے سودوں میں عقل اور فہم کا کیا کام؟ اس پر جو دلی واردات گزری ہے، اگر میں اس سے دوچار ہوتا تو شاید میرا بھی یہی حال ہوتا۔ جو ہوا اگر اس انداز میں نہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ کاش میں لیلا مجنو کی اس جوڑی کو روایتی داستان والے انجام سے دوچار ہونے سے بچا پاتا، لیکن جیسا کہ کئی اشروں بعد کسی شاعر نے کہا تھا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تاہم ظہیر کے بلند حوصلوں اور اس کی داستان عشق سے تمام تر ہمدردی کے باوجود اپنے دل کے گوشوں میں پنپنے میں خدشات سے نظریں چرانا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس تمام واقعے پر بکرم سنگھ کے رد عمل کے حوالے سے مجھے کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ میں بچپن سے اپنی بہنوں کے حوالے سے خطہ پنجاب کے جوانوں کی غیر معمولی حساسیت کے قصے سنتا آیا ہوں، جن میں اکثر بہن کے ساتھ کسی غیر کا محض نام لیے جانے پر دونوں بد نصیبوں کو بلا تردد موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، جبکہ یہاں تو مجرم جوڑے کو رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والا معاملہ تھا۔ ظہیر اور سندری کے پاک بازی کے دعوے پر یقین کرنا تو درکنار، بکرم سنگھ جیسا گرم دماغ شخص شاید انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کی مہلت بھی نہ دے۔ مجھے اندیشے نے گھیر لیا کہ انہیں مصیبت میں گرفتار دیکھ کر رضاکارانہ منظر عام پر آنا ایسی سنگین حماقت ہے جس کے ازالے کا شاید مجھے موقع ہی نہ مل پائے۔
آزاد رہ کر میں ان دونوں کی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر گزرتا۔ ادھر ظہیر میرے ذہن میں چلتے جھکڑوں سے بے خبر شاید سندری کے سندر سپنوں میں کھویا ہوا تھا۔ میں اسے اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے سر پر منڈلاتے خطرے سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کے لیے ذہن لڑانے لگا۔ یہ زنجیریں یا ان میں جڑے موٹے تالے توڑنا تو ناممکن ہی لگتا ہے۔ کیا کسی ترکیب سے خود ان لوگوں کو کم از کم کچھ وقت کے لیے ہاتھ پاؤں آزاد کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن جو کچھ بھی کرنا ہے آئندہ 1-1.5 گھنٹے کے اندر کرنا ہوگا، کیونکہ سورج طلوع ہونے کے بعد تو پوری حویلی اور جاگیر کے کارندے ہماری راہیں روکنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔ ایک ترکیب تو بالکل سامنے کی ہے اور فوراً آزمائی جا سکتی ہے۔ میں نے اچانک زور سے آواز لگائی، اوئے جوانو، جاگ دے پئے ہو یا نیندر آ گئی؟ مینو مترن لئی جانا ہے۔ جواب میں مجھے بھوپندر نامی شخص کی زبانی بھاری سی گالی سننے کو ملی اور مجھے اسی جگہ فراغت کا مشورہ دے دیا۔ مجھے اس سے اس جواب کی توقع تھی، لہٰذا میں نے ان کو شرم دلائی کہ بندوقوں کے ہوتے ہوئے ان کی پھونک کیوں سرک رہی ہے، اور یہ کہ میں اپنے یار کو یہاں بندھا چھوڑ کر کیسے فرار ہو سکتا ہوں۔ ساتھ ہی بکرم سنگھ سے ان کی شکایت لگانے کی بھی دھمکی دی۔ پتہ نہیں ان پر کون سی بات کا اثر ہوا، بہرحال میں نے دروازے سے باہر کھٹ پٹ کی آواز سنی، پھر دروازے کی کنڈی کھول کر 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک تو پہلے والا کارندہ ہی تھا، البتہ پورن کی بندوق ایک مریل سے دیہاتی نوجوان نے سنبھال رکھی تھی۔ ان میں سے سینئر پہرے دار یعنی بھوپندر نے غور سے کمرے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سخت سردی کے باوجود ظہیر زمین سے بچی چٹائی پر دراز خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے بےتابی بھرے لہجے میں کہا، اوئے جلدی کرو، ایتھی نہ نکل جاوے۔ میرے لہجے کی ہنگامی کیفیت نے میری توقع کے مطابق اثر کیا۔ ادھیڑ عمر بھوپندر نے اپنی شارٹ گن ساتھی کو پکڑائی اور اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اس تالے کی طرف بڑھا جس نے ظہیر اور میری زنجیر کو باہم منسلک کر رکھا تھا۔ اس دوران میں میری نظریں دونوں بندوقوں کو لاٹھیوں کی طرح تھامے پوری صورتحال کا کسی تماشائی کی طرح جائزہ لیتے نوجوان کارندے پر جمی ہوئی تھی اور کان تالے میں چابی گھومنے کی آواز سننے کے منتظر تھے۔ میں نے جیسے ہی زنجیروں کا تالا کھلنے اور زنجیریں الگ ہونے کی آواز سنی، بغیر دیکھے عقب میں موجود بھوپندر کو زوردار لات ماری۔ اس کے ساتھ ہی بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور نوجوان کارندے کے سینے میں زوردار کاندھا مارا کہ وہ بری طرح عقبی دیوار سے ٹکرایا۔ ادھر منہ پر پڑنے والی لات نے بھوپندر کا جبڑا ہلا دیا اور وہ ظہیر کے اوپر جا گرا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فرش پر پڑی ہوئی شارٹ گن اٹھائی اور اس کے دستے سے نوجوان کارندے کی گدی پر مناسب قوت کی ضرب لگائی۔ وہ حلق سے ہلکی سی دردناک چیخ خارج کر کے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے فوراً بندوق کی نال کا رخ بھوپندر کی طرف کر کے بے بس کرنا چاہا، لیکن ادھر نظر پڑی تو دیکھا یہ نیک کام ظہیر پہلے ہی کر چکا ہے۔ اس نے ہنگامے سے بیدار ہوتے ہی نہ صرف صورتحال سمجھ لی تھی بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پڑی زنجیر اس کے گلے میں ڈال کر اسے جکڑ لیا تھا۔ لگ بھگ 10 منٹ کے بعد ہم دونوں حویلی کے عقبی احاطے کی دیوار پھلانگ کر اندھا دھند ایک طرف رواں دواں تھے۔ ہم دونوں نے چوکیداروں سے چھینے کمبل اوڑھ رکھے تھے جن کے اندر دونوں شارٹ گنیں بھی نالیں موڑ کر چھپا رکھی تھی۔ ہم نے حویلی سے فرار ہونے سے پہلے احتیاطاً بھوپندر کو بھی بے ہوش کر دیا تھا۔ میرے مقابلے میں ظہیر کو راستوں کی زیادہ سمجھ تھی، لہٰذا میں نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ لگ بھگ نصف گھنٹے تک تیز رفتاری سے چلنے کے بعد اچانک ظہیر نے گھمبیر لہجے میں مجھے مخاطب کیا، بھائی جمال، میں آپ کی مرضی کے مطابق آ تو گیا ہوں لیکن میں اپنی سندری کو ان درندوں کے شکنجے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا، مجھے پتا ہے، لیکن اگر ہم وہاں بے بسی کے عالم میں اپنی جان تو گنوا سکتے تھے، اس کا کوئی بھلا نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ اب بہت کچھ ممکن ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے وہ کتنے بھی جنگلی اور جاہل ہوں، ان کے ہاتھوں سندری کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے فولادی لہجے میں کہا، لیکن اب میں اسے وہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اسے دلاسا دیا، بس تھوڑے تحمل سے کام لو۔ میں نے کہا نا، ہم آزاد رہ کر معاملے کو بہتر انداز میں سنبھال سکتے ہیں۔ اللہ جانے میری بات سے اسے تسلی ملی تھی یا نہیں، لیکن وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے ذہن میں آئندہ کا کوئی واضح لاہ عمل نہیں تھا۔ میں ظہیر کی زندگی کو لاحق خطرات دور کرنا چاہتا تھا اور اس میں کامیابی مل چکی تھی۔ شاید ظہیر اور سندری کی پریم کہانی آگے بڑھنے کی بھی کوئی صورت نکل آئے۔ ہمیں سب سے زیادہ مشکل اپنی اپنی شارٹ گن چھپانے میں آ رہی تھی، لہٰذا ہم دونوں نے باہمی مشورے سے ان سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا اور ایک گہرے نالے کو اس مقصد کے لیے مناسب سمجھا۔ اب میں زیادہ اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ اب ہم بھٹنڈا جانے والی سڑک کے کنارے چل رہے تھے، تبھی مجھے سامنے سے ایک مسافر بس آتی نظر آئی جس کا رخ غالباً لدھیانہ کی طرف تھا۔
मैंने सोचे समझे बगैर उसे हाथ दे दिया और वो हमारे पास पहुंचकर रुक भी गई। ज़हीर कदरे हिचकिचाया, लेकिन मुझे सवार होते देखकर उसने भी पैरवी की। हमें बस के वस्त में 2 खाली सीटें भी मिल गईं। कंडक्टर को किराए के लिए अपनी तरफ बढ़ते देखकर मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि मेरी जेब में या ज़हीर के पास कुछ रकम मौजूद है या नहीं, कहीं जलील होकर गाड़ी से उतरने की नौबत न आ जाए। लेकिन ज़हीर को जेब से नोट निकालते देखकर मेरी जान में जान आई। ताहम मुझे तसल्ली थी कि मेरी नकदी बदस्तूर मेरी जेबों में मौजूद है। उसने मालीर कोटले के टिकट लिए थे। मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि ये जगह कितने फासले पर है, लेकिन मुझे इत्मीनान था कि उसने कुछ सोच समझकर ही मलेर कोटला को अपनी मंजिल करार दिया होगा। लगभग 1 घंटे के बाद हम टापा नामी कस्बे पहुंच गए। बस कुछ देर वहां के अड्डे पर खड़ी रही। हम दोनों ने अपनी नशिस्तें छोड़ने की कोशिश नहीं की। बिलाखिर बस हरकत में आई और लगभग 2 घंटे के बाद बस संगरू नाम के एक दरमियाने हजम के शहर में दाखिल हुई। कंडक्टर के मुताबिक गाड़ी वहां निस्फ घंटे रुकनी थी। ज़हीर मुझे साथ लिए बस से उतर आया। हमने वहां दोपहर का खाना भी खाया। बस एक बार फिर रवाना हुई और 1 घंटे के बाद मालीर कोटला पहुंच गई, जो एक साफ सुथरा और खुशहाल शहर साबित हुआ। अड्डे पर उतरने के बाद ज़हीर इस अंदाज में एक तरफ बढ़ा जैसे वो अपनी मंजिल बखूबी जानता हो। अब सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। लगभग 10 मिनट पैदल चलने के बाद हम एक नीम पुख्ता 2 मंजिला इमारत के सामने पहुंच गए। वो बिला तकल्लुफ खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। तब अंदाजा हुआ कि वो इमारत मुसाफिर खाने के तौर पर इस्तेमाल होती है। हमें बाआसानी एक कोठरी नुमा कमरा किराए पर मिल गया, जिसमें 2 साफ सुथरे बिस्तर हमारे मुंतजिर थे। कमरे में पहुंचने के कई मिनट के बाद तक हम दोनों ने आपस में कोई बात न की। मैं चाहता था कि गुफ्तगू की इब्तिदा वो करे, क्योंकि मुझे बखूबी अंदाजा था कि वो सुंदरी की सलामती की तरफ से बहुत मुस्तरिब है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब वो बोला तो एक बिल्कुल अलग बात की। क्या आप जानते हैं कि मैंने इस शहर का इंतखाब क्यों किया है? मेरे नफी में सर हिलाने पर उसने बात आगे बढ़ाई। बोला, भारतीय पंजाब में सिर्फ मलीर कोटला एक ऐसा शहर है जहां आज भी मुसलमानों की अक्सरियत है, क्योंकि तकसीम हिंद के वक्त मलीर कोटला मुस्लिम कुश फसाद से महफूज रहा था और जहां के मुसलमानों ने नकल मकानी नहीं की थी। मैंने हैरान कुन लहजे में पूछा, ये कैसे मुमकिन हुआ? मशरकी पंजाब से तो मुसलमानों का सफाया कर दिया गया था। उसने बताया, बिक्रम सिंह के मुताबिक उसकी वजह ये थी कि सिख कौम 200 साल पहले मलीर कोटला पर राज करने वाले नवाब मोहम्मद शेर खान की दिली कदर करती है, क्योंकि मुगल दौरे हुकूमत में गुरु गोबंद सिंह के 2 मासूम बेटों को दीवार में जिंदा चुनवाया जा रहा था, तो उस वक्त नवाब मोहम्मद शेर खान ने उसकी मुखालिफत की थी और तब से ही सिख कौम उनका एहसान मानती है। उसी वक्त से ही मलीर कोटला मजहबी हम आहंगी की मिसाल बना हुआ है। सिखों ने नवाब शेर मोहम्मद खान की याद में एक गुरुद्वारा भी तामीर किया है, जिसे हादा नारा या हक की आवाज का नाम दिया गया है। मैंने इस तारीखी हकीकत पर हैरत आमेज सताइश का इजहार किया। हम दोनों हल्की फुल्की बातें करते रहे, ताहम मुझे बखूबी अंदाजा था कि वो सुंदरी की सलामती की तरफ से बहुत मुस्तरिब है। बिलाखिर मुझे बोलना ही पड़ा। मैंने कहा, यार ये बताओ, अगर हम छुपने फिरने की बजाय बराह रास्त बिक्रम सिंह से बात कर सकते हैं? उसने चौंक कर मुझे देखा। शायद उसने इस पहलू से सोचा ही नहीं था, लेकिन वो मेरी बात पर गौर करने पर मजबूर हो गया। कुछ देर के बाद उसने कहा, भाई अब बिक्रम से कैसे बात की जा सकती है? वो लोग तो खून के प्यासे हो रहे होंगे। हो सकता है हमें बोलने का मौका दिए बगैर मौत के घाट उतार दिया जाए। बिलफर्ज बिक्रम सिंह उस आखिरी हद तक न गया तो वो खरा सिख किसी कीमत पर अपनी बहन का हाथ मेरे हाथ में नहीं देगा। उसकी बात में वजन था, लेकिन मैं हर मुमकिना रास्ता नजर में रखना चाहता था। मैंने कहा, चलो फिलहाल इस इम्कान को एक तरफ रखते हैं, बाकी पहलुओं पर गौर करते हैं। बिक्रम सिंह यकीनन अपने गांव वाली हवेली पहुंच चुका होगा और इस वक्त वहां हंगामा बपा हो चुका होगा। वो बुरी तरह पेचोताप खा रहा होगा और शायद हमारी तलाश में कारिंदे भी दौड़ाए जा चुके हों। ज़हीर ने ताईद में सर हिलाया। बोला, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। हो सकता है सुंदरी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। मैंने गहरी सांस भरी। कहा, हो तो कुछ भी सकता है भाई, फिलहाल तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बेहतरी की दुआ ही की जा सकती है। बात करते करते अचानक मुझ पर एक भयानक इंकिशाफ हुआ, जिसने मेरे हाथों के तोते उड़ा दिए। मुझे तो याद ही नहीं रहा था कि अफरा तफरी में फरार होते हुए मैं जान लड़ाकर बनाए गए हलवाड़ा एयरबेस के नक्शे बिक्रम सिंह की हवेली के मेहमान खाने में ही छोड़ आया था। पता नहीं ज़हीर मेरी अबतर ज़हनी हालत किस हद तक समझ पाया था, लेकिन दर हकीकत मैं तो कुछ देर के लिए सुन होकर रह गया। मुझे रह रहकर हैरत हो रही थी कि ज़हीर और सुंदरी की मोहब्बत के बखेड़े में उलझकर मैं एक अजनबी मुल्क में दरबदर भटकने का असल मकसद ही भूल बैठा था।
ظہیر کی محبت کے تعاقب میں نہ سہی مجھے اپنی قیمتی نقشے واپس حاصل کرنے کے لیے تو بہرحال بھاگو گاؤں میں واقع بکرم سنگھ کی حویلی واپس جانا ہی ہوگا، اور وہ بھی جلد از جلد۔ مشرقی پنجاب کے مشہور شہروں کے تعارف پر مشتمل وہ کتاب جس میں میرے بنائے ہوئے نقشے رکھے ہیں، کسی کے ہاتھ لگ گئی تو ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے اضطراب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آئندہ چند گھنٹے میرے اعصاب پر بوجھ بن گئے۔ اس دوران ہم نے ایک توام گاہ پر کھانا کھایا، میں نے بازار سے کچھ عام استعمال کی چیزیں خریدی اور ہم واپس اپنے ٹھکانے پر آ گئے۔ شام ڈھلے تک ہم آپس میں سندری تک پہنچنے اور اسے خیریت سے واپس لانے کے مختلف منصوبے بناتے اور رد کرتے رہے، کیونکہ ہم دونوں کی جان جانے کے وسیع امکانات کے ساتھ ساتھ ان میں سے ہر ایک کی کامیابی کے امکانات محدود تھے۔ پھر میں نے اونگھنے کا ناٹک شروع کر دیا۔ میری آنکھیں بند پا کر ظہیر خاموش ہو گیا اور لگ بھگ نصف گھنٹے بعد مجھے اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس کی نیند گہری ہونے کا انتظار کرنے کے بعد ایک رقے پر اس مفہوم کا پیغام لکھ کر اس کے تکیے کے کونے کے نیچے رکھ دیا کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، ایک بار پھر تمہیں بتائے بغیر جا رہا ہوں۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، ورنہ دعاؤں میں یاد رکھنا میری دعائیں تمہارے اور سندری کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ رب العزت تم دونوں کو ایک دوسرے کا جیون ساتھی بنائے اور ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ مجھے اپنی منزل یعنی بھاگو گاؤں کی طرف براہ راست لے جانے والی گاڑی تلاش کرنے میں خاصی دیر لگ گئی، حتیٰ کہ شام گہری پڑنے لگی۔ بالآخر جب میں ظہیر کا سامنا کیے بغیر ڈب والی منڈی قصبے کی حدود سے باہر نکل گیا تو اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے خود کو سردی سے بچانے کے لیے کمبل میں لپیٹ رکھا تھا، بس کے باقی مسافروں کا بھی لگ بھگ یہی حال تھا۔ البتہ میرے پہلو والی نشست پر براجمان 50-55 سال کے مضبوط بدن اور چھتری داڑھی والے شخص نے خود کو سردی سے بچانے کے لیے نفیس سویٹر اور اونی ٹوپے پر اکتفا کیا تھا۔ میں نے آئندہ کے لاہے عمل پر یکسوئی سے غور کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، لیکن چند ہی منٹ کے بعد میرے کانوں میں ایک کراری سی آواز گونجی۔ اونی ٹوپی والا شخص غالباً مجھے ہی مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، ایک تو یار ٹھنڈ کھائی جاندی ہے، اتے گڈی دے انجن وچ کوئی جان نہیں، لگدا سویر تے کری پہنچاں گے بٹنڈے۔ میں نے کمبل منہ سے ہٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور دوستانہ انداز میں سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ پناہ گاہ میں دبکتا، اس نے بغور میرے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، تو کدھر جانا ہے جوانا؟ میں نے کہا، میں تے پٹنڈے ہو کے تلونڈی سابو جانا ہے پاجی۔ اس کا خامخواہ کا تجسس مجھے بے چین کر رہا تھا۔ اس نے میری بات سن کر اطمینان کے اظہار کے لیے سر ہلایا، لیکن چند ہی لمحے بعد اس نے نیا سوال داغ دیا۔ میرا نا گرداس سنا ہے جی، تسی کوٹلے دے رہن والے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا نہیں جی، میں تے دلی تو اپنے پنویے دے گھر آیا سا، او ایتھے مسافر خانہ چلاندا ہے۔ اس نے ایک بار پھر مجھے غور سے دیکھا، کچھ دیر سوچ میں گم رہا اور پھر نیا سوال داغ دیا، تسی تلونڈی کسی کم لئی جا رہے ہو؟ میرا مطلب ہے، اچانک میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے کہا، گرداس پاجی میں کتھے بھی جا رہا، تانوں اینی فکر کیوں ہے؟ اپنے کام نال کام رکھو تے چنگا نہیں۔ میرے سخت لہجے سے وہ لمحہ بھر کے لیے بھونچکا رہ گیا، لیکن پھر اس نے سنبھلتے ہوئے شکوے بھرے لہجے میں کہا، تسی تے ناراض ہی ہو گئے ہو پرا جی، میں تے ٹائم پاس کرن لئی گپ شپ کرنا سی، چلو جان دیو۔ اسے منہ پھلا کر خاموشی اختیار کرتے دیکھ کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ بات آگے بڑھی تو وہ میرا شجر نسب طلب کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، لیکن اب مجھے نئی پریشانی ستا رہی تھی۔ میں نے گرداس کو بتایا تھا کہ میں بھٹنڈا اتر کر تلونڈی کی گاڑی پکڑوں گا۔ میرے بھٹنڈا سے پہلے بھاگو گاؤں اترنے سے یہ گھاگ شخص چونک اٹھے گا۔ مجھے اس کی پرواہ کیے بغیر گاؤں کے قریب اتر جانا چاہیے یا بھٹنڈا اترنے کے بعد واپس بھاگو کا رخ کروں۔ میرے اسی شش و پنج میں مبتلا رہنے کے دوران گاڑی کچھ دیر سنگرو رکنے کے بعد آگے روانہ ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔